بیٹھے، اس کے بعد اللہ نے تختیوں پہ لکھی ہوئی تورات ان کو عطا کی، اور اس میں ظاہر ہے وہ روزہ بھی رکھتا ہے. اسی وجہ سے ان کے ہاں جو روزہ ہے نا وہ ذرا تھوڑا ہمارے روزے سے مختلف ہے، اس کے میں وہ طوالت زیادہ ہے، وہ لمبا روزہ رکھتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو 40 دن کا اعتکاف تھا جس میں روزہ بھی رکھتے تھے اور عبادت بھی کرتے تھے، اس سے گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ کہ بعض بنی اسرائیلی روایات میں اس چیز کا ذکر ہے کہ انہیں بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ روزے رکھوائے اور پھر انجیل عطا کی. جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ آئی کہ یہ رمضان کے مہینے میں اترا اور امت کے ذمہ کر دیا کہ جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے فل یسم، وہ اس میں روزہ رکھے، اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے. روزہ رکھنے کا مقصد تقویٰ بیان کیا گیا، وہ پہلے آ گیا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقویٰ اصل میں ڈرائیونگ فورس ہے. ڈرائیونگ فورس کا مطلب یعنی وہ طاقت جو ہمیں ہر کوئی کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے، وہ ہے تقویٰ. یعنی اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف، آخرت کی محاسبے کا ڈر، اکاؤنٹیبلٹی. یہ جو چیز ہے نا یہ ہمیں آمادہ کرتی ہے وہ کام کرنے پر جو شریعت نے ہم پر لازم کیے. اب دیکھیں دکان کھولنے پر کے لیے تقویٰ نہیں چاہیے، وہ تو پیٹ ہمیں خود حرکت دے گا. جا کے ایک پیٹ نہیں ہوتا، کئی چیزیں پول کر کے لے کے آپ کو جا کے کاروبار کرنے پر، کیریئر بنانے پر، پروفیشن میں آگے بڑھنے پر آپ کو مجبور کرتی ہیں. اسٹیٹس بھی ہوتا ہے، آدمی چاہتا ہے میرا نام بلند ہو، ضروریات بھی پوری ہوں، تعیشات کی خواہش بھی ہوتی ہے. یہ ساری یہ موٹیویٹنگ فورسز ہیں جو ہمیں لے کے کسی کام پر جاتی ہیں. تو بلا بھائی سچ